اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، خوف خدا کی وجہ سے جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائیں، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، لیکن سچویشن اب مسلمانوں کی یہ ہو گئی کہ دل سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا ہے، دل اتنا پتھر بنتا جا رہا ہے کہ نہ غم کے موقع پر، نہ میت کو دیکھ کر، نہ عذاب قبر کو سن کر، نہ عذاب جہنم کو سن کر مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بلکہ آج تو مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ دل اتنا سخت ہو گیا کہ قبرستان جانے کے بعد بھی مسلمان مسکراتا اور کہکہا لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بعض ظالم ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو قبرستان میں جانے کے بعد تجارت کی گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جس مسلمان کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ قبر میں قبرستان پہنچنے کے بعد اپنی اول منزل کو یاد کرنے کی بجائے اور بارگاہ سمدیت کی پیشی کے تصور کی بجائے وہاں بھی اسے فنا ہو جانے والی دنیا یاد آتی ہو، اور وہاں بھی اسے کہے لگانے کا خیال آتا ہو، اس سے بڑا ظالم دل اور کون سا ہوگا، اور اس سے زیادہ سخت دل کون سا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب کب روئے، کس کس حال میں روئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو کب نکلے، کن کن مواقع پر نکلے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں جو رسول ساری کائنات کو خوشیاں بکھیرنے کے لیے آیا تھا، اس رسول کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ وہ خود ایک شمع کی طرح، اگر میں یہ کہوں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اس سے کئی گنا بالا تر ہے، لیکن شمع کا معاملہ یہ ہوتا ہے خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے شمع جل رہی ہوتی ہے، خود پگھلتی ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روتے رہے اور دنیا کو سرکار نے سکون کی دولت عطا فرمائی، دنیا کو آقا نے چین کی دولت عطا فرمائی، دنیا کو آقا نے اطمینان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، کسی نبی کے دل میں امت کا اتنا درد نہیں تھا جتنا درد پیغمبر رحمت کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر، ان انبیاء کرام کی امت نے جب اپنے نبی کی نافرمانی کی تو کسی نے ہلاکت کے حوالے سے بارگاہ سمدیت میں دعا کی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ صبح سے لے کر رات تک آپ کا امتی آپ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن کبھی ہلاکت کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی۔ جب بھی دعا کی تو یہی دعا کی، اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اسے ہدایت عطا فرما، اور پروردگار کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، بڑا عجیب دور چل رہا ہے۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے، دل کے اندر سختی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حق غصب کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے، زیادتیاں کرنے کی وجہ سے، برائیاں کرنے کی وجہ سے دل سخت سے سخت ترین ہو جاتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کی حاضری کا تصور انسان کے دماغ سے نکل جاتا ہے تو انسان کسی کے حق پر ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، کسی کا مال بھی ہڑپ جاتا ہے، اور کسی پر زیادتی بھی کرتا ہے۔ ایک واقعہ سرکار کے رونے کا پہلے سماعت فرمائیں کہ آقا کی آنکھوں میں کب آنسو آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے گریوزاری فرمائی۔ آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور بہت مسکرائے، یہاں تک مسکرائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کے چہرے پر میں مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں، حضور کوئی خاص وجہ؟ اب توجہ
توجہ چاہوں گا، آپ کو پوری گفتگو یاد رہے یا نہ رہے یہ واقعہ ضرور یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بندے گھٹنوں کے بل اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے دن۔ اس میں سے ایک بندہ اللہ عز و جل سے عرض کرے گا، میرے مولا یہ میرا بھائی، یعنی اسلام کے اعتبار سے، مسلمان کے اعتبار سے وہ کہے گا، حقیقی بھائی نہیں، بھائی کے حوالے سے عرض کرے گا، یہ میرا بھائی، اس نے مجھ پر دنیا میں ظلم کیا تھا، میں آج اس سے ظلم کا بدلہ چاہتا ہوں۔ میرے مولا قیامت کا دن ہے ہی اس لیے کہ بدلہ دیا جائے، آج اس بندے سے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس نے زمین پر مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، اے بندے اپنے بھائی کے ظلم کا بدلہ دے دو۔ وہ عرض کرے گا، پروردگار میرے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں کہ میں اپنے بھائی کو دے سکوں، میری ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ جو ظلم کا بدلے کا تقاضا کر رہا ہوگا، جب وہ سنے گا کہ اس بھائی کے پاس اب کوئی نیکی نہیں رہ گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا اگر یہ ظلم کا بدلہ آج نہیں دے سکتا تو ایک کام میرے مولا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اس کے اوپر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اپنے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر رکھنے کی وہ بات عرض کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات عرض کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری فرمانے لگے، گویا آنسو مصطفیٰ کے یہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن انصاف کا معاملہ ہوگا، اور اس دن ہر ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اور قیامت کے دن نہ کرنسی کام آئے گی نہ رشتہ داری کام آئے گی۔ قیامت کے دن تو نیکیاں جو ہوں گی، ان نیکیوں کے عوض کے اندر ایک بندے کو دوسرے کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ایک بندے پر دوسرے کے گناہ ڈال دیے جائیں گے، حقوق کی حق تلفی کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ جب اس بندے پر گناہ کا بوجھ ڈالنے کا معاملہ آئے گا تو اللہ عز و جل حق مانگنے والے بندے سے فرمائے گا، ذرا نگاہ اٹھا کر جنت کو ذرا دیکھ لے۔ وہ بندہ دیکھے گا تو جنت اسے نظر آئے گی، اور عرض کرے گا، مولا وہاں پر تو چاندی کے باغات ہیں، اور سونے کے محلات ہیں، اور موتی سے جڑے ہوئے محلات ہیں۔ میرے کریم ذرا یہ تو بتا، یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ تو پروردگار ارشاد فرمائے گا، وہ بندہ خود ہی عرض کرے گا، یہ تو شاید کسی نبی کے لیے ہوں گے، کسی صدیق کے لیے ہوں گے، کسی شہید کے لیے ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے بندے یہ اس کے لیے ہے جو اس محل کی قیمت عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ رب قدیر ارشاد فرمائے گا، اس کی قیمت تو بھی دے سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، مولا میں اس کی قیمت دے سکتا ہوں؟ رب ارشاد فرمائے گا، ہاں تو قیمت دے سکتا ہے۔ مولا اس کی قیمت کیا ہے؟ میرا مولا ارشاد فرمائے گا، جس بندے سے تو ظلم کا بدلہ لینا چاہتا تھا اسے تو معاف کر دے، یہی تیری قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میں نے اسے معاف کیا۔ رب فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے کر کے چلا جا۔ آپ اندازہ لگائیں، قیامت میں کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے سے بدلہ مانگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بدلہ مانگے گا۔ اسی لیے آقا کریم نے آخر میں ارشاد فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور اپنے بھائیوں سے صلح کر لو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن پروردگار مومنوں کی صلح فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں میرے
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا، آج ہم طاقت کے بل بوتے پر ظلم تو کر لیں، اور ہم نماز پڑھ کر ظلم کر لیں، روزے رکھ کر ظلم کر لیں، حج کر کے ظلم کر لیں، زکوٰۃ دے کر کے ظلم کر لیں، لیکن کل بروز قیامت اسی ظلم کا بدلہ ہمیں دینا ہوگا، اور جس پر ہم نے ظلم کیا ہے وہ قیامت میں ہم سے مواخذہ کرے گا، تو وہاں کچھ دے نہیں سکیں گے کہ یہ پراپرٹی لے لو، یہ مکانات لے لو، یہ گھر لے لو، یہ دکان لے لو، نہیں، وہاں تو نیکیاں ہی ہوں گی، ساری نیکیاں اٹھا کر دے دیا جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ دامن میں رہے گا کیا؟ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آقا قیامت کے اس منظر کو سامنے لا کر کے پیغمبر رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، انسان طاقت کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، طاقت کی بنیاد پر زیادتی کرتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے ایک دن قیامت کا ہے جہاں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے اور رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے بڑھیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو کو آپ دیکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول ابھی تک نہیں کیے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت حسین کو کفار قریش نے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے معبودان باطل کو برا نہ کہیں۔ حسین تشریف لائے، حضرت حسین ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، آئے حضور کو سمجھانے کے لیے، اور حضور کے پاس جیسے ہی آئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حسین کے بیٹے صحابی بن چکے تھے حضرت عمران، وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر، حسین آئے اور آنے کے بعد حضور سے جیسے انہوں نے کچھ کہا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہارے معبود کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5 زمین پر 1 آسمان میں۔ فرمایا تم کس کو کس طریقے سے پکارتے ہو؟ کہا بہت مصیبت آتی ہے تو آسمان والے کو، باقی زمین کو، زمین والے کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی۔ حسین کے دل میں اللہ کے رسول کی دعوت اتنی بیٹھ گئی کہ حضرت حسین جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے، آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین کا بیٹا عمران محفل میں موجود تھا، لیکن جب حسین کفر کی وادیوں میں تھے اور آئے تو جگہ تک نہیں دی، لیکن جیسے ہی حضرت حسین بن گئے، اسلام قبول کر لیا، بیٹا اٹھتا ہے اور اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لیتا ہے۔ بیٹے نے جب باپ کی پیشانی چومی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول اعظم رو پڑے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھے کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب حضرت حسین کو روانہ کیا جا رہا تھا تو حضرت عمران اور دیگر صحابہ حضرت حسین کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ محبت بھرا یہ سلوک دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا کی شان دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دیکھیں۔ آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا غور کریں، انسان اپنی طبیعت کی بنیاد پر روتا ہے، انسان اپنی پریشانی کی بنیاد پر روتا ہے، انسان اپنی بچیوں کے بن بیاہی زندگی گزارنے پر روتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان روتے ہیں تو خوف خدا میں ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، اور زندگی اس طریقے سے امت کے غم کے اندر روتے ہوئے گزارتے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام سلمہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر آئے اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلوہ گر ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں سرکار آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے لخت جگر کی شہادت کے تصور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ جانتے ہیں اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ام سلمہ کو پیش کیا اور فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی شہادت کے تصور سے گریہ زاری کرتے نظر آتے ہیں، آپ دیدہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اظہار محبت تھا اور اپنے بیٹے کے حوالے سے فکر مندی تھی جس کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہاں ضمناً عرض کرتا ہوا چلو، بہت اچھی طریقے سے بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ اللہ اکبر، رونا کس طریقے سے رونا چاہیے، کب رونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں شریعت نے کیا حدود متعین فرمائے ہیں رونے کے، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ آپ یاد رکھیں چلا کر کے رونا کسی کے انتقال پر شریعت نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ نوحہ کرنا شریعت نے پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ لعنت فرمایا ہے اس پر جو چلا کر کے کسی کے انتقال پر روتے ہیں، سرکار نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ رونا یاد رکھیں آنسو بہنے چاہیے، اور سرکار جس طریقے سے مسکراتے تھے تو کہا حضور نہیں لگاتے تھے، ایسے ہی رونے میں بھی حضور کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، دل اندر سے کانپتا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر جاری ہو جاتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے رونے کی بہت زیادہ چلانے کی آواز اس طریقے کی کبھی نہیں آتی تھی۔ تو رونے کی سنت بھی یہ ہے کہ آپ کا دل دکھے تو آنکھوں سے آنسو بھلے جاری ہو جائیں کہ یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے، لیکن چلانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ رسول اعظم کو نہ پسند تھا، نہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت قتادہ، اللہ اکبر، کون حضرت قتادہ؟ رسول اعظم کے جانثار حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی۔ جنگ احد کے موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو اپنی کمان عطا فرمائی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہوتے، اور جنگ احد کے موقع پر جب کہیں سے تیر آتا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تیر کو اپنے چہرے پر لیتے یا اسے روکتے اور کسی طرح سے حضور تک اس تیر کو پہنچنے، تو حضرت قتادہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کوئی تیر حضور تک جانے نہیں دیتے تھے، سرکار کے سامنے اپنا چہرہ کر دیتے، کوئی تیر چلتا تو حضرت قتادہ اسے روکتے، سرکار کے چہرے تک جانے سے روکتے، اللہ اکبر۔ لیکن کمان ٹوٹ گئی، جب کمان ٹوٹی تو اب روکنے کے لیے کوئی سہارا نہیں بنا، تو حضرت قتادہ اپنے چہرے کو آگے کر دیتے تھے کہ تیر حضور تک نہ پہنچے۔ ایسے میں ایک تیر چلا اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے ڈھیلے میں لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ اپنے آنکھ کے نکلے ہوئے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار نے اپنے عاشق کے آنکھ کے ڈھیلے کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا رو پڑے، آقا آپ دیدہ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ اکبر پیغمبر رحمت نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا قتادہ میرے سامنے اپنے چہرے کو کیا تھا،
تھا اور میرے چہرے تک کوئی تیر نہ آئے، اس نے سارے تیر اپنے چہرے پر لیے تھے۔ اے اللہ قتادہ کی آنکھ کو پہلے سے خوبصورت اور تیز کر دے۔ اور یہ کہتے ہوئے حضور نے اس ڈھیلے کو اٹھایا اور حضرت قتادہ کے آنکھ جہاں سے نکلی تھی وہاں رکھ دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں پہلے کی آنکھ سے زیادہ قتادہ کی آنکھ خوبصورت بھی لگتی تھی اور تیز بھی نظر آنے لگ گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے صحابی کو تکلیف میں دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے صحابی کو پریشانی میں دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے صحابی کو غمگین دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حالات بدلتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کا دور ختم ہوا، ظلم کا دور بڑھ رہا ہے، زیادتی کا دور بڑھ رہا ہے، دل سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتا چلے گا اللہ اکبر، رونا کتنا اہم ہے، رونے کے فوائد کتنے ہیں، اور رونے سے اللہ عز و جل دل کو کتنا منور کرتا ہے، رونے سے اللہ عز و جل دل کو کتنی تازگی عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ اللہ، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، قرآن کی تلاوت کرو عبداللہ۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں عبداللہ، دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں اے مسلمانوں، ذرا سوچو، تمہیں گانا سننا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کو قرآن سننا اچھا لگتا تھا۔ جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا وہ رسول اعظم اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے قرآن کی تلاوت سورہ النساء کی شروع کی، پڑھتے گئے جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب یہاں تک پہنچے تو آپ جانتے ہیں سرکار نے روک دیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود روکے، نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے، سرکار رو رہے تھے۔ پتا چلا قرآن سن کر کے رونا یہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے، یہ پیغمبر رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن آج تو قرآن سن کر کے آدمی باتیں کرتا رہتا ہے، قرآن سن کر کے معاذ اللہ آدمی بور ہوتا رہتا ہے، قرآن سن کر کے انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ جلدی سے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، قرآن سن کر کے آنسو بہانا یہ نبی کی سنت مبارکہ ہے، یہ پیغمبر رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سن کر گریہ زاری فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میں تمہیں کیا بتاؤں ہجرت کی رات کا واقعہ۔ فرماتے ہیں عائشہ اس سفر میں ایسا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لہو لہان تھے اور میرے پیر بالکل شل ہو چکے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے، اور یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کے دریا بہا دیے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوؤں کے سمندر بہا دیے۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اللہ اکبر، جبریل امین حاضر آئے، اللہ اللہ، جبریل امین حاضر ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور
میں نے فلاں نبی کے امتی کو جہنم میں دیکھا. سرکار چپ رہتے ہیں. یکے بعد دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے رہے. میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. اتنا کہنے کے بعد وہ چپ ہو جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل بتاؤ کیا میری امت کو بھی تم نے جہنم میں دیکھا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ, میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے. اتنا سننا تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کو نہ دیکھا, رسول اعظم کو نہ دیکھا, صحابہ نے حضور کو نہ دیکھا, پریشان ہو گئے. صحابہ کا تو کھانا ہی یہ تھا کہ جلوے یار کو دیکھ لیتے تو کھانا اچھا لگتا, تھوڑی دیر کے لیے روح مصطفیٰ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو کھانا اچھا ہی نہیں لگا کرتا تھا. اللہ اکبر. صحابہ تلاش کر رہے ہیں کہ حضور کہاں چلے گئے, سرکار نظر نہیں آ رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک صدیق اکبر تلاش کر رہے ہیں, فاروق اعظم تلاش کر رہے ہیں, عثمان غنی تلاش کر رہے ہیں, دیگر صحابہ تلاش کر رہے ہیں. رات تک تلاش کر کے سب تھک کر کے آ گئے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مل سکے. دوسرے دن صبح نکلتے ہیں اور نکل کر کے حضور کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. تلاش کرتے ہیں مختلف علاقوں میں, مختلف جانب صحابہ دوڑتے ہیں. تلاش کر کر کے تھک کر جب رات کو آتے ہیں حضور نہیں ملتے تو مدینے کا حال یہ ہو گیا کہ حضور کی جدائی میں کسی گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا. لوگوں نے کھانا بنانا چھوڑ دیا کہ ہمیں حضور کا جلوہ پہلے نظر آ جائے پھر ہم کھانا کھائیں گے. اللہ اکبر. دوسرا دن بھی گزر گیا. تیسرے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. جب پہاڑ کی جانب بڑھے تو آپ جانتے ہیں پہاڑ کی جانب جب بڑھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھنے کی بجائے وہاں پر ایک چرواہے کو آپ نے دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو صدیق اکبر نے اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے تو بتا کیا تو نے ہمارے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ چرواہے نے جواب میں عرض کیا اے ابو بکر تمہارے آقا کو تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن 3 دن سے یہاں پہاڑ کے غار سے کوئی اس طریقے سے روتا ہے کہ اس کے رونے کی آواز کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور پہاڑ پر جانے کے بعد غار کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حضور کا سر سجدے میں ہے اور زبان پر ہے رب حب لی امتی, رب حب لی امتی, رب حب لی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. صدیق اکبر حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چلیں, مدینے میں لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے. سرکار آپ چلیں, لیکن آقا اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھاتے. ہم سیاہ کاروں کے لیے رحمت عالم دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر نے دیکھا حضور سر نہیں اٹھا رہے, آئے اور آنے کے بعد خاتون جنت سے عرض کیا اے فاطمہ میں نے حضور کا پتہ تو پا لیا ہے لیکن حضور آنے کے لیے تیار نہیں, اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو. اللہ اکبر. خاتون جنت پہنچتی ہیں, اپنے بابا جان کو, اپنے پیارے آقا کو, رسول اعظم کو سجدے میں گریہ زاری کرتے دیکھتی ہیں تو عرض کرتی ہیں ابا جان چلیں, حسنین بھوکے ہیں, آپ چلیں سرکار, گھر میں کھانا نہیں کھا رہے وہ. سرکار سجدے کے اندر ہی ہیں. تو خاتون جنت نے جب دیکھا کہ رسول اعظم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تو آقا کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا حضور اگر آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو فاطمہ بھی اس وقت تک آپ کے قدموں سے سر نہیں اٹھائے گی جب تک کہ آپ سر نہ اٹھائیں, چاہے قیامتی کیوں نہ آ جائے. رسول اعظم نے سر اٹھایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں 3 دن تک حضور بھوکے رہے, 3 دن تک حضور نے فاقہ کیا, 3 دن تک حضور نے غار کے اندر دعائیں کی. کس کے لیے روئے؟ ہمارا باپ بھی ہمارے لیے اتنا نہیں روتا, ہمارے
ہماری ماں بھی ہمارے لیے اتنا نہیں روتی. باپ روتا ہے تو اس کی گرد و غائب ہوتی ہے, ماں روتی ہے تو اس کی لالت ہوتی ہے. لیکن پیغمبر اعظم گریہ وزاری فرما رہے ہیں تو پیغمبر اعظم کا کوئی فائدہ نہیں, ہمارے فائدے کے لیے رو رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے جنت کے مسافر بن جائیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آقا اس لیے روئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گریہ وزاری فرمائی, بارگاہ سمدیت میں ہمارے لیے روتے رہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکا کر رب حبلی امتی کی صدا اور آنسوؤں کا سیلاب ہمارے لیے حضور نے بہائے. آئیے اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو جانتے ہیں صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب ادا فرماتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے رونے کی آواز نہیں آتی تھی, لیکن قلب کے حوالے سے فرماتے ہیں صحابہ سرکار کی آنکھوں سے نماز میں آنسو تو بہتے تھے, نماز میں آنسو تو بہتے تھے, لیکن سرکار کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی. لیکن دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دل کا حال یہ تھا کہ ہنڈی کو چولہے پر رکھ دو اور ابلنے کی جو آواز آتی ہے نا, ایسی آواز حضور کے دل سے آیا کرتی تھی. اس طرح سے حضور کا دل اللہ کی بارگاہ میں لرزا کرتا تھا, اور اس طریقے سے پروردگار کے پیارے حبیب کا دل اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر گریہ کنا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی گریہ وزاری فرماتے تھے, یہاں تک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ کبھی کبھی آنسو اتنے بڑھ جاتے, آنسوؤں کا سیلاب اتنا بڑھ جاتا کہ سرکار کی داڑھی مبارک اور سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتا تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, زندگی میں اتنی نمازیں آپ نے اور ہم نے پڑھی ہیں, ایک نماز کبھی یاد کرو کہ کسی نماز میں کبھی آنسو آئے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز میں داڑھی کھجلائیں گے, نماز میں حساب کریں گے, نماز میں آسمان کو تکیں گے. یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو بارگاہ سمدیت میں حاضری کے وقت اتنا لرزتے اور کانپتے تھے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو جایا کرتا تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی وجہ سے مظلوم کو دیکھ کر, بلکہ مظلوم کو دیکھنے کی بات تو چھوڑیے, سرکار مظلوم کی داستان سن کر کے بھی رو دیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دور جاہلیت کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ. وہ عرض کرتے ہیں سرکار میں اپنی بچیوں کے حوالے سے معاشرے کے اندر اس طرح سے زندگی گزارتا تھا کہ بچی کی ولادت پر بچی کو دفن کرنا یا مار ڈالنا یہ میری عادت تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور جاہلیت کے اندر ایسا ہوا, میں کہیں گیا تھا, میرے آنگن میں ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے, میرے گھر میں ایک پھول کھلتا ہے, بچی پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. میری اہلیہ مجھ سے چھپا کر کے کہ بچی میری بچی ہے یہ چھپایا اس نے, اور بچی کی پرورش پڑوس کے اندر کرواتی رہی. میں سفر سے واپس آیا, میں نے دیکھا بچی کا گھر کے اندر آنا جانا, میں نے پوچھا کس کی ہے؟ اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں بعد میں واضح ہو گیا کہ یہ بچی انہی کی ہے. تو اس نے سوچا, وہ کہتے ہیں کہ سرکار میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنی بچی کو لے جانا چاہتا ہوں, لاؤ آج فلاں جگہ پر دعوت ہے, میں بچی کو ساتھ لے جاؤں. لیکن اندر سے دل کے اندر یہ چیز تھی کہ مجھے آج اپنی بچی کو دفن کرنا ہے, میری بچی کی شادی ہوگی, داماد ہوگا, یہ الزام میں کیسے برداشت کروں, سوسائٹی میں یہ کلنک میں کیسے لے کر کے رہوں کہ میں کسی کا سسور ہوں اور میرا کوئی داماد ہے. یہ کلنک ہوتا تھا اس زمانے کے اندر, میں یہ کیسے برداشت کروں گا. وہ اپنی بچی کو لے کر کے جانے لگا تو بیوی نے کہا نیت تو تمہاری صحیح ہے نا؟ کہا ہاں کوئی فکر کی بات نہیں, میں اپنے دوست کے یہاں لے کر کے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا دیکھیے اس کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. اس نے کہا
بالکل میں خیال رکھوں گا۔ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو لے کر کے نکلا، اللہ جنگل و بیابان کا راستہ طے کرتے ہوئے ایک کنویں کے دہانے پر میں پہنچا۔ کنویں میں جب دیکھا بچی نے بھانپ لیا کہ میرے باپ کا ارادہ صحیح نہیں ہے، تو بچی نے میرا دامن پکڑ کے مجھ سے عرض کیا، ابا جان ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھنا، مجھے پھینکنا نہیں، مجھے مار مت ڈالنا۔ کہا نہیں، اور بار بار میں کنویں میں دیکھتا اور بار بار یہ سوچتا بچی کو پھینک دوں یا نہ پھینکوں یا نہ پھینکوں۔ میری بچی میرا دامن پکڑ کے ابا ابا کہتی تھی، لیکن شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو کنویں کے اندر گرا دیا۔ بچی کو کنویں میں گرایا، سر کے بل وہ گری، اور گرنے کے بعد کنویں میں سے گرتے ہی اس نے ابا ابا کہہ کر کے آواز دی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس صحابی نے جب حضور کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، صحابہ بھی رو رہے تھے اور حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ پتہ یہ چلا بچی کسی کی بھی ہو اگر پریشان ہو تو مصطفیٰ بے چین ہو جاتے ہیں اور غمگین ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مظلوم کی مظلومیت پر آنسو بہانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی کے غم کے اندر کسی کو گرفتار دیکھ کر کے خوشیاں نہیں منانا چاہیے، کسی کو غم میں گرفتار دیکھ کر کے اس طریقے سے زندگی نہیں گزارنا چاہیے جیسے آپ کو کوئی غم ہی نہیں ہے، بلکہ سنو اگر سوسائٹی کے اندر کوئی مغموم ہو اس کے غم کے حصے دار بنو، اس کے آنسوؤں کے شریک بنو، اس کے غم کے شریک بنو، اور یاد رکھو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سامنے کسی کو بھی مغموم دیکھتے تو سرکار کی آنکھیں بھر جایا کرتی، آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم۔ یہ ایک آیت ہے، پوری رات اس کی تلاوت میں سرکار نے گزار دی، اپنی امت کی یاد کے اندر، اپنی امت کی بخشش کے لیے پوری رات گزار دی، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب کبھی حضور سے یہ کہا جاتا آقا آپ کے صدقے میں تو آپ کی اللہ عز و جل آپ کی امت کو بخش دے گا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول اعظم یہ کہتے نظر آتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اچھی طریقے سے یاد رکھو، رات کی تاریکی میں گناہوں کے دھبوں کو اپنے دامن میں بڑھانے والوں ذرا سوچو، جس رسول نے پوری رات بخشش کی دعا میں گزار دی اس رسول پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں ایک سوال آج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ کے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ آپ کا ننھا سا بچہ جب آپ کے سامنے بلکتا ہے اور کہتا ہے ابا مجھے بائک چاہیے، آپ بچے کے آنسو نہیں دیکھ سکتے، قرض لے کر اپنے بچے کو بائک دلا دیتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے ابا مجھے موبائل چاہیے اور روتی ہے بلکتی ہے، تو بیٹی کے آنسو آپ نہیں دیکھ سکتے، اپنی بیٹی کو موبائل دلا دیتے ہیں۔ بیوی آپ کے سامنے روتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے مجھے فلاں گولڈ کا زیور چاہیے، اور روتے ہوئے جب یہ کہتی ہے تو اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ کر اپنے بیوی کو چپ کرانے کے لیے آدمی زیور دلا دیتا ہے۔ ماں روتی اور بلکتی اور کہتی ہے بیٹا مجھے حج کرا دے، ماں کے آنسو بیٹا دیکھ نہیں سکتا اور ماں کو حج کے لیے لے کر چلا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے سب کے آنسو کا خیال کیا، کبھی حضور کے آنسو کا بھی خیال کیا؟ کبھی رسول اعظم کی گریہ وزاری کا خیال کیا؟ وہ رسول جو پوری رات روتے رہے صرف اس لیے کہ ہم جنت کے مسافر بن جائیں، لیکن ہم نے رسول کے آنسوؤں کا خیال نہیں کیا۔
ہم نے پیغمبر اعظم کے آنسوؤں کا خیال نہیں کیا. سب کے آنسوؤں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے, لیکن مصطفیٰ کے آنسوؤں کا کسی کو خیال نہیں, اور نہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنسوؤں پر انسان کے دل کے اندر نرمی کا جذبہ پیدا ہو کر ترک عصیاں کا جذبہ پیدا ہو, یہ خیال نکل چکا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آنسو بہائے, یہاں تک کہ خود جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جب ان کی سکرات کی پوزیشن تھی اور جاں بلب تھے تو حضور کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. اللہ اللہ, تو صحابہ نے حضور سے کہا حضور آپ بھی روتے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, یہ بھی محبت کی ایک علامتوں میں سے ہے کہ کسی اپنے کی جدائی کے غم میں آنسو بہانا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, یہ تو فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. ہاں, نوحہ کرنا منع ہے, ماتم کرنا منع ہے, چیخو پکار کرنا منع ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع پر بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روئے. اور آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو سرکار اپنے لبھائے مبارک کو اور دست مبارک کو حجر اسود پر لگائے رکھا تھا, اور سرکار اس کو چومتے وقت رو رہے تھے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. جب سرکار نے اپنا چہرے مبارک کو ہٹایا تو حضور نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. آپ ذرا سوچیں, میں ایک بات عرض کروں, اللہ اکبر, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دل کا مردہ ہونا یا زیادہ ہنسنے سے ہو.